اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سجنوں، ساتھیوں تے مترو، دعا کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب، آپ کے اہل و عیال اور آپ کے دوست احباب خیریت سے ہوں۔ میں آپ کا دوست محمد عقیل حضوری الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ دوستو، ہمارا موضوع ہومیوپیتھی اور حیوانات، جس میں ہم کبوتر پر بات کر رہے ہیں۔ کبوتر کے بارے میں مختلف نسخہ جات اور کبوتر کی ٹریننگ کے بارے میں معلومات، اور کبوتر کے بارے میں خوراک کس انداز میں کیسے دینی چاہیے کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک کرشمہ ساز قسم کی چائے بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا، بتاؤں گا، جو انشاءاللہ تعالی آپ کے کبوتروں کو 50 بیماریوں، کم از کم 50 بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سجنوں، ساتھیوں تے مترو، ہمیں کبوتر پالنے کا بہت شوق ہے، کبوتر کی اڑان دیکھنے کا بہت شوق ہے، کبوتروں کی اچھی سے اچھی نسل لینے کا بہت شوق ہے، لیکن کیا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان تمام منازل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کبوتر کے بارے میں کیا کیا معلومات ہونی چاہیے؟ میں پچھلے کئی دنوں سے کبوتر بازی کے مختلف اساتذہ سے ملا، ان سے گپ شپ ہوئی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں کبوتر بازی میں صرف کیں، کبوتر بازی کے پیچھے انہوں نے ساری زندگی لگائے رکھی، جنون کی حد تک انہیں کبوتر بازی کا شوق۔ لیکن جب میں نے ان سے یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آپ جب اپنے کبوتر کو پالتے ہو یا ریس کے لیے کوئی کبوتر تیار کرنا چاہتے ہو تو آپ اسے غذا کیا دیتے ہو، آپ اسے خوراک کیا دیتے ہو، تو آپ یقین کیجئے کہ 20 اساتذہ میں سے ایک بندہ بھی مجھے میڈیکل سائنس کی روح سے، میڈیکل ریسرچ کی روح سے کبوتر کی صحیح خوراک نہیں بتا سکا۔ زیادہ اساتذہ کیا کرتے ہیں، وہی دانہ، مختلف قسم کا دانہ، کبھی گندم کا دانہ، کبھی باجرہ، کبھی مکئی کا دانہ، کبھی فلاں کا دانہ، کبھی فلاں کا دانہ، کبھی فلاں کا دانہ، کبھی بادام، کبھی چھوٹی الائچیاں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جب سیزن آتا ہے، کبوتر اڑانے کا سیزن آتا ہے تو مختلف معجونیں، اور ان معجونوں کے اندر خطرناک قسم کے اسٹیرائڈز ملا کر، ایلوپیتھی کی خطرناک گولیاں ملا کر ان کبوتروں کو کھلا دینا، یہی زیادہ تر اساتذہ جانتے ہیں۔ وہی بڑا استاد سمجھا جاتا ہے جس کے پاس اسٹیرائڈز کی معلومات زیادہ ہیں، جس کے پاس ایلوپیتھک میڈیسن کی معلومات زیادہ ہیں، جس کے پاس انجیکشن کی معلومات زیادہ ہیں کہ جب کبوتر اڑانا ہو تو انجیکشن ملاؤ، ایلوپیتھک میڈیسن ملاؤ، اسٹیرائڈز ملاؤ، ایک خطرناک زہر تیار کرو، کبوتر کے منہ میں ڈال دو، کبوتر کو اڑا دو۔ جو اساتذہ یہ معلومات زیادہ رکھتے ہیں وہی بڑے استاد سمجھے جاتے ہیں۔ میں یہاں پر کسی کی استادی کو چیلنج نہیں کر رہا، میرے نزدیک سب قابل احترام ہیں، سب محترم ہیں، ان میں سے کسی کا قصور نہیں۔ یہ نسل در نسل جو طریقہ ہمارے ملک میں چلتا آ رہا ہے، جو نظام چلتا آ رہا ہے، اسی نظام کے تحت کبوتروں کو پال رہے ہیں۔ جدید ریسرچ اور جدید سائنس کی طرف ہمارا ذہن جاتا نہیں۔ ہم پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی یا ترقی پذیر ممالک کے لوگ اس وقت ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھتے ہیں جب وہ کوئی چیز بنا کے 100 سال اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں ہوش آتی ہے کہ اب ہمیں بھی اس چیز کی طرف جانا چاہیے۔ پیارے دوستو، کبوتر بازی میں ہم کبوتروں کو جو دانہ دیتے ہیں، اس دانے سے آپ کسی بھی قسم کا دانہ دے لیں، اس دانے سے کبوتروں کو صرف ان کے جسم کی 50% ضروریات پوری کرنے کے لیے منرلز، وٹامنز وغیرہ ملتے ہیں۔
विटामिन डी और विटामिन सी से वो बिल्कुल महरूम रहते हैं। उस खुराक से तो उन्हें ये चीज़ें मिल ही नहीं पाती, ना मिल सकती हैं। कैल्शियम की कमी रहती है, विटामिन के की कमी रहती है, ई की कमी रहती है और बेशुमार मिनरल्स की कमी रहती है, जिस कमी की वजह से आपके कबूतर के अंदर भरपूर ताकत नहीं होती है। आपका कबूतर परवाज़ नहीं कर सकता, आपकी कबूतरी अंडे देने के काबिल नहीं रहती है। अगर कबूतरी अंडे देती है तो अक्सर उसकी टांगें जो है वो फालिश का शिकार हो जाती है या कबूतरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने ये जो सिलसिला शुरू किया है, इसमें मैं आपको वो तमाम चीज़ें बताऊंगा जो हकीकत में कबूतरबाजी के लिए एक कबूतरबाज को इल्म होना चाहिए। ये तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जो नेचुरल होंगी, जो कुदरती होंगी, जो फितरी होंगी, और जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे मेरे बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक, आप अपने कबूतरी से बच्चे लेंगे, मेरे बताए हुए तरीके से उन बच्चों को आप खुराक देंगे, मेरे बताए हुए तरीके से आप अपने कबूतर को खुराक देंगे, तो सिर्फ 1 महीना मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैक्सिमम 45 दिन के अंदर अंदर आप अपने कबूतरों में एक इनकलाबी तब्दीली देखेंगे और देखेंगे कि वो कबूतर जिन्हें स्टीरॉइड्स और जहर और उल्टी सीधी एलोपैथिक मेडिसिन आप खिलाते रहते हैं, उनका रिज़ल्ट क्या है। और कुदरती तरीके से पाले हुए ऐसे कबूतर जिसकी तमाम जिस्मानी ज़रूरियात खुराक की आपने कुदरती तरीक़ों से पूरी की हैं, उसकी शान व शौकत क्या है। वीडियो लंबी हो रही है, आइए अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चाय बनाने का तरीका बता रहा हूँ जो इस वक्त पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सतह पे जितनी रेसिंग होती है, जितने कबूतर उड़ाए जाते हैं, उनकी खुराक का एक लाजमी जुज़्व है। बेल्जियम में और दुनिया के तमाम ममालिक में अपने कबूतरों को ये चाय बनाकर पिलाई जाती है। जो आम कबूतर हैं उन्हें भी पिलाई जाती है और जो रेसिंग कबूतर हैं उनकी तो ये लाजमी खुराक का हिस्सा होती है। ये चाय क्या है दोस्तों? ये कैमोमाइल टी आपको मार्केट से आम मिल जाती है। कैमोमाइल टी, जिसे आप गुले बाबूना भी कहते हैं, उर्दू में हम गुले बाबूना कहते हैं। अगर आपको कैमोमाइल टी मार्केट से मिल जाए तो वो चाय ले लें, चाय का डब्बा लेकर अपने घर में आ जाएं। अगर नहीं मिलती तो आप किसी भी पंसारी की दुकान पे चले जाएं, पंसारी से गुले बाबूना के खुश्क पत्ते ले लें, या पंसारी से कहें कि आपको गुले बाबूना की चाय दे दे। पंसारी आपको लाजमी वो चाय फराहम कर देगा, पत्ती दे देगा। वो पत्ती लेकर आप अपने घर आ जाएं। अब इसे क्या करना है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा? प्यारे दोस्तों, इसका इस्तेमाल बहुत सादा है। फ़र्ज़ करें आपके पास कबूतर बहुत ज़्यादा हैं, 80, 90, 100 कबूतर हैं। आप 1 लीटर पानी ले लें, 1 लीटर पानी को खूब गर्म कर लें। जब वो 1 लीटर पानी खूब गर्म हो जाए तो आप वो गुले बाबूना के पत्ते 3 उंगलियों में इस तरीके से आप लेंगे। आपकी 3 उंगलियों में जितने पत्ते आ जाएं आप उसके अंदर डाल दें। नीचे से चूल्हा बंद कर दें, पानी खूब गर्म होना चाहिए। ऊपर से बर्तन को कवर कर दें, ढक दें। उसे आप ठंडा होने तक ऐसे ही पड़ा रहने दें। जब वो आपका पानी ठंडा हो जाए, यानी बिल्कुल कोसा कोसा रह जाए, ठंडे, जिसे आप समझें कि ना गर्म है ना ठंडा है, बल्कि आपके वजूद को जब आप उसमें हाथ डाल रहे हैं तो आपके हाथों को सुकून दे रहा है, जिसे हम कोसा गुनगुना कहते हैं। गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मेरी बात सख्ती से सुन लें कि गरम नहीं होना चाहिए। ठंडे से उसकी तासीर थोड़ी बदल चुकी हो, यानी उसकी ठंडक पानी की महसूस ना हो। दोस्तों, वो 1 लीटर जो आपका कहवा तैयार हो चुका है, जो आपकी चाय तैयार हो चुकी है, उसे आप पुन लें, छान लें, और साफ़ कहवा, साफ़ पानी जो आपको हासिल होता है उसे आप अपने कबूतरों के पीने वाले बर्तन जहाँ से आप पानी उन्हें पिलाते हैं उसे अच्छे तरीके से साफ़ करके, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके पानी की जगह वो कहवा डाल दें। आपके कबूतर पिएंगे, बड़े शौक़ से पिएंगे। ये अमल आप हफ्ते में 2 दफ़ा करेंगे। क्या करेंगे? ये अमल आप हफ्ते में 2 दफ़ा करेंगे। कैमोमाइल टी, कैमोमाइल का कहवा आप अपने कबूतरों को हफ्ते में 2 दफ़ा दिया करेंगे। अगर आपका इनफरादी तौर पे अकेला कबूतर है और वो पानी नहीं पी रहा तो आप 5 सीसी की सिरिंज ले लें, उसके अंदर वो कहवा भर के आप अपने कबूतर के मुंह में डाल सकते हैं।
اگر آپ کے کبوتر کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو آپ انہیں 3 cc سرنج کے اندر کعوہ بھر لیں اور ان کے منہ میں 3 cc ڈال دیں. ہفتے میں 2 دفعہ یہ عمل لازمی کریں گے آپ. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کعوے کے اندر کیا تاثیر ہے، اس چائے کے اندر کیا تاثیر ہے کہ جو آپ ایسا کریں اور جو آپ کے کبوتروں کے لیے ضروری ہے. پیارے دوستو، یہ کرشماتی قہوہ ہے. صدیوں سے لوگ اس قہوے کو استعمال کرتے آئے ہیں، انسان اپنی صحت کے لیے اور جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے. یہ قہوہ کرے گا یہ کہ یہ آپ کے کبوتر کے معدے کو بالکل صاف کر دے گا، معدے کے اندر جتنی بیماریاں انہیں ختم کر دے گا، معدے کو بے انتہا قوت دے گا. آپ کے کبوتر کا معدہ، آپ پوٹا جسے آپ کہتے ہیں، وہ کبھی بند نہیں ہوگا، کبھی اس کے اندر بد ہضمی نہیں ہوگی. آپ جتنا دانہ کبوتر کو ڈالیں گے، جو خوراک کبوتر کو دیں گے، وہ اسے کھائے گا، ہضم کرے گا. دوستو، آپ کے کبوتر کے پیٹ میں گیس نہیں ہوگی، ہوا نہیں ہوگی. آپ کے کبوتر کے یہ مسلز جو ہیں وہ بے انتہا مضبوط ہو جائیں گے. اور اگر آپ کے کبوتر کے اندر کسی قسم کی سوجن ہے، کسی قسم کی ورم ہے، فرض کریں اس کے یہ پروں کے پٹھے جو ہیں یہاں کسی وجہ سے سوجن آ گئی ہے، یا اس کے پاؤں کے اندر کسی وجہ سے سوجن آ گئی ہے، یا اس کے وجود کے کسی حصے میں کسی وجہ سے سوجن آ گئی ہے، وہ سوجن ختم ہو جائے گی. آپ کے کبوتر کے دماغ کو طاقت ملے گی. آپ کے کبوتر کا نروس سسٹم بہت مضبوط ہو جائے گا. کبوتر 10 گھنٹے اڑے، 8 گھنٹے اڑے، 9 گھنٹے اڑے، کبوتر ہوش و حواس آپ کے ٹھکانے پر اترے گا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے کبوتروں کو آج تک جتنی غلط میڈیسنز دی ہیں، غلط غذائیں دی ہیں، اس قہوے کے استعمال کے بعد ان کی تاثیر ختم ہو جائے گی. جو نقصانات کبوتر کو پہنچے وہ تمام نقصانات کور ہو جائیں گے. دوستو، آپ کے کبوتر کا وزن کم ہوگا. آپ کے کبوتر کے اوپر جتنا زائد گوشت ہے، جتنی زائد چربی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی. کبوتر کے پروں کے اندر جو ہڈیاں پائی جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے کبوتر کے پر ہوتے ہیں اور ان کے اندر جسے آپ تنکا کہتے ہیں، ایک باریک سا تنکا ہوتا ہے، ایکچولی وہ بھی ہڈی ہوتی ہے. اسے انرجی ملے گی، طاقت ملے گی، وہ تنکے، وہ ہڈیاں مضبوطی پکڑیں گے. آپ کے کبوتر کے پروں کے اندر بے انتہا چمک آئے گی. آپ کے کبوتروں کی آنکھ میں چمک آئے گی. آپ کے کبوتر لکوا جیسی بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے. آپ کے کبوتر کو مرگی کا دورہ نہیں پڑے گا، جسے آپ جھولا کہتے ہیں. آپ کے کبوتر کو وہ جھولا کبھی نہیں ہوگا. دوستو، کبوتر کو نزلہ نہیں ہوگا، زکام نہیں ہوگا. گویا 101 بیماری آپ کے کبوتر کی صرف ایک قہوہ پلانے سے دور ہو جائے گی. اور جب آپ 15 سے 20 دن کبوتر کو قہوہ پلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کبوتر کی پرواز میں کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹے کا لازمی فرق آئے گا. یعنی اس قہوے کے اندر اللہ پاک نے اتنی تاثیر رکھی ہے، اتنی قوت رکھی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ ایک اصل کی ویکسین ہے، ایک قدرتی ویکسین ہے، ایک نیچرل ویکسین ہے، کہ جو اگر ہفتے میں 2 دفعہ آپ اپنے کبوتروں کو پلا دیتے ہیں، اپنے دوسرے پرندوں کو پلا دیتے ہیں، بیماری آپ کے پرندوں کے قریب نہیں آئے گی، کمزوری آپ کے پرندوں کے قریب نہیں آئے گی. آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، اس کے بعد اس کے نتائج دیکھیں. انشاءاللہ جب نتائج آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ ان میں رب کا شکر ادا کریں گے. میں امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. سجنوں، ساتھیوں تے متروں، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں کبوتروں کے لیے ایک بے مثال چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس ریمیڈی کو، اس چیز کو استعمال کریں گے تو آپ اپنے کبوتروں کے اندر جادوئی اثر دیکھیں گے، ان کی قوت میں، ان کی پرواز میں. مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.